السلام علیکم۔ ہم سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء میں کسی ایک بھی آپ ایک بار بھی جھوٹ کا بات نہیں کر سکتے، اور ہم آپ وسلم کی امت ہیں۔ جھوٹ ہی ہماری پہچان بن گئی۔ ہم اٹھتے بیٹھتے مارکیٹ میں جائیں، ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے ہر طرف۔ جھوٹ سے پھیلتی ہے بد اعتمادی، جھوٹ سے اعتماد ایک دوسرے پہ انسان کا اٹھ جاتا ہے، اور پھر جھوٹ فساد کی بھی جڑ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو سر یہی سے ہم پوچھتے ہیں، سر جھوٹ ہے کیا اور اس کے معاشرے پہ اثرات کیا ہیں؟ سر وحید پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر جاوید۔ جی قرآن پاک میں جیسا کہ آپ نے کہا وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زبان کی 20 آفتیں یا 20 گناہ ہیں، جی، اور ان گناہوں میں سب سے بڑے 2 گناہ انہوں نے شمار کیے، ایک جھوٹ اور ایک غیبت۔ صحیح۔ ایک جب آپ بولتے ہیں جی تو زبان کی جو لغزشیں ہیں ان میں سب سے بڑی لغزش جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اور جھوٹ ایک ایسی عادت ہے جس کو حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں، جی، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ جی، فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے۔ جی، فَيَكْذِبُ، پس وہ جھوٹ بولتا ہے، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے۔ یعنی کہ ویلن یہ کہتے ہیں عذاب کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویلن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں اس شخص کو پھینکا جائے گا جو اس گناہ میں ملوث ہوگا، جیسا ایک سورہ قرآن پاک میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جی، وہاں پر بھی یہ لفظ ویلن کے آتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو طعن و تشنیع کرتا ہے، جی، لوگوں کے اوپر تان زنی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی ایک خاص وادی جس کا نام ویلن ہے وہاں پھینکے گا۔ جی، تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ ویلن لہو، ہلاکت اور بربادی اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جی، اب اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ نے 3 بڑے گناہ بتائے، جس میں الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے قول الزور، اس کو آپ نے بار بار دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سوچنا شروع ہو گئے، قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات۔ تو آپ نے اس کو بہت دفعہ دہرایا کہ ان کے جھوٹ اتنی بڑی ایک معاشرے کی خرابی ہے کہ اگر آپ اس کو بولنا شروع کر دیں تو ایک پرسنل شخص جو ہے وہ اپنی لائف میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر خاندان کے طور پر لیں تو وہاں بھی بربادی ہوتی ہے، اور اگر ایز اے نیشن لیں تو وہ قوم بھی تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میرے اندر نہ کچھ برائیاں ہیں وہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ نمبر 1 شراب میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس کی بات سنی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ زنا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا چوری میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جھوٹ بھی میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں مگر میں ایمان بھی لانا چاہتا ہوں اور آپ کو سچا نبی مانتا ہوں۔ آپ نے اس کی ساری بات سنی اور آپ نے اس سے عرض کیا کہ تم صرف ایک عادت چھوڑ دو، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ کو چھوڑ دو، باقی تم کرتے رہو۔ اچھا وہ شخص چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے۔ جب وہ چلا گیا تو چونکہ اس نے ایک چیز کا وعدہ نبی پاک سے کر لیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر جب وہ شراب پینے لگا تو اس کو خیال آیا کہ نبی پاک مجھ سے پوچھیں گے شراب کے بارے میں تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، لہٰذا میں شراب بھی چھوڑ دیتا ہوں۔
माशाल्लाह। फिर उसको जिना का ख्याल आया तो वो जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैं जाऊंगा तो अगर वो पूछेंगे तो मैं झूठ बोलूंगा, उसने जिना भी छोड़ दिया। फिर उसको चोरी का ख्याल आया, जी फिर उसने सोचा कि जब मैं चोरी करूंगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा तो झूठ बोलूंगा, फिर उसने चोरी भी जी, छोड़ दी। यानी सुभान कि आपने बड़ी हिकमत से उसको उससे झूठ छुड़वाया और उस जी। झूठ के छोड़ने की वजह से सारे गुनाह उसके छूट गए। यानी कि तो माशाल्लाह इसीलिए से कहते हैं उसने कि झूठ उसने जो है ना ये जी असल में जड़ है, बुनियाद बुराइयों की जड़ है है। और जी इससे मुआशरा जो है ना वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है। जी, सही हो गया। इसी तरह आजकल तो ज़हरा रमज़ान मुबारक है और जी बहुत बाबरकत महीना है। अगर आप इसमें देखें तो जो हदीस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि जिस शख्स ने रोजे की हालत में झूठ और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो उसको भूखा और प्यासा रहने का फायदा नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह। मगर अब बिल्कुल देखें एज ए नेशन हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। सर, देखिए रमजान की उस हालत वक्त में हम देखते हैं कि रमजान आप का महीना है, रोजे की हालत में। सर हम देखते हैं कि हम बाजार में जाते हैं तो जी आप जी सर को बोले। दुकानदार, बाजार में जाते हैं आपको दुकानदार भी यकीन नहीं होता कि ये बात सच कह रहा है। और सर फिर अगला अलमिया हमारा ये है कि अगर एक बंदा एक से झूठ बोलता है तो एक जो झूठ कहलाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हम साइंस के लोग हैं ना। और अगर सर वो कोई साहब हुक्मरान है तो अगर अगर 25 करोड़ अवाम का वो हाकम है तो उसका एक झूठ बेच के लिए 25 करोड़ झूठ बन जाएंगे। और अगर वो मीडिया उस झूठ को फैलाता है पूरी दुनिया में तो उस एक झूठ बोले हुए ने अरबों लोगों को मुतासर कर दिया। और पूरी कौम का पूरी, अगर हम देखते हैं ना, एक तो हमारे अपने डाल पे उसका एतमाद खत्म हुआ और सर दूसरी बात हुआ कि दुनिया एक गांव की तरह है, एक शहर की तरह है, पूरी पूरी दुनिया जिसके मुख्तलिफ कह रहे मोहल्ले समझने के उसके मुल्क हैं। तो पूरी दुनिया में कहेंगे यार ये जो मोहल्ला है ना इसके हुक्मरान भी झूठ बोलते हैं, इसका मीडिया भी झूठ बोलता है। और फिर हम पे इतमाद खत्म हो जाएगा। जब हम पे इतमाद खत्म हो जाएगा तो फिर यकीनन हमारी कोई वक़्त दुनिया में नहीं रहेगी। और खुदा न खास्ता आजकल हम, अल्लाह माफ करे, यही चीज भुगत रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम क्यों झूठ को नहीं छोड़ रहे? क्या हमें खुदा का डर नहीं है या हम अच्छा कुरान मानते नहीं? जी सर, सर प्लीज। ये रमजान मुबारक असल में जो हमने पहले भी बात की थी ना कि इसका जो मकसद बयान किया जाता था ना लअल्लकुम तत्तकून, तकवा, जी यानी कि आपने अपनी ख्वाहिश को रोकना है। जी और अगर कोई बंदा एक दो तीन जो माशरती बुराइयां हैं जैसे झूठ है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, अगर इस महीने में वो इस बात का इरादा कर ले या किसी तरफ ये नोट कर ले या अपने जहन में ये बात जी बिठा ले कि मैंने झूठ को छोड़ना है, इस महीने पूरे में झूठ बोलना ही नहीं है, जी एक इरादा कर ले जी इस तरीके से, फिर वो अल्लाह से दुआ भी करे और दुआ इस तरीके से करे जैसे वो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, इस तरीके सही। से करे अल्लाह ताला से। जी और उसमें ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरे अंदर से झूठ, मुनाफिकत, गुस्सा, लड़ाई झगड़े को खत्म कर दे, तो अल्लाह ताला खत्म कर देगा। हम लोग तो इस तरह की दुआ भी नहीं मांगते ना, ये एक ट्रेनिंग और तरबियत है जी जो कि इस महीने में हमें करनी है कि हम हर हाल में झूठ से बचें और इरादा कर लें कि इस महीने में झूठ नहीं बोलना है। जी और जब आप झूठ झूठ बोलने लगे तो इस हदीस को सामने रख लें कि नबी पाक ने कहा है कि उस बंदे के रोजे का फायदा नहीं है जो झूठ भी बोलता है, रोजा भी रखा हुआ है। जी फिर एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हजरत अबू उमामा इस हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत की जमानत देता हूँ जो लड़ाई झगड़े को तर्क कर दे, अगरचे वो हक पर ही क्यों ना हो। यानी कि जी उसको लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिल रहा है और वो हक पर है, मगर उसने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की जमानत देगा। ये नबी पाक बेशक कह रहे हैं। बेशक। फिर उसके बाद, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का उस शख्स के लिए जामिन हूँ जो झूठ बोलना छोड़ दे, माशाल्लाह। उसके सही। लिए अल्लाह ताला जन्नत के बीचों बीच, जन्नत के दरमियान में एक घर बनाएगा, जी अगरचे वो हंसी मजाक में ही झूठ हो। बिल्कुल, यानी कि झूठ छोड़, झूठ से वो किनारा कश हो जाए, मुकम्मल छोड़ना है। जी बिल्कुल ही छोड़ दे, जी मुकम्मल छोड़ दे, यानी कि मजाक में भी झूठ ना बोले। तो जी अल्लाह ताला जन्नत के वस्त में, जन्नत के दरमियान में उस शख्स के लिए घर बनाएंगे। घर बनाए। ठीक है, उसके बाद देखें, और जन्नत की बुलंदी उसके लिए जो खुश खुल्क शख्स हो, जो कि अच्छे अखलाक का मालिक हो। जी तो उसका आप देखें, अब ये सारी जो तरबियत है, जो सारी ट्रेनिंग है, एक महीने में अगर इंसान किसी एक बुराई को खत्म करने का भी इरादा कर ले तो जी वो बच सकता है।
مسئلہ صحیح ہمارا بولے، اپنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرف آنا چاہتے ہی نہیں ہے. آنے چاہتے نہیں ہیں، بالکل صحیح. کون بندہ ہے جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں برائی سے بچا لے، چالیں. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کرنا چاہتا ہوں. جی ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی جو بلائی ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جی مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے. جی. ہماری دعاؤں میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ ہم کسی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. پناہ مانگیں، بے شک. جب دیکھیں جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، کینہ اور بغض سے مجھے محفوظ فرما، میرے دل کے اندر سے یہ چیزیں ختم کر دے. تو آمین. اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جی اور بالکل اگر صحیح آپ بولے. اس کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ کی، جی خود کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہی فائدہ دے گا، جی. تو پھر ظاہر آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں جتنے مرضی روزے رکھیں آپ لوگ. تو اس جس صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جھوٹ دیکھ کسی معاشرے کی بنیاد ہے. وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب جھوٹ چھوڑا تو ان کا زنا بھی چھوٹ گیا، ان کا جو تھا کہنے کہ چوری بھی چھوٹ گئی، اور ان کی جو اور سی برائیاں وہ بھی چھوٹ گئیں. اور اگر ہم بحثیت قوم جھوٹ کو چھوڑنے کی عادت اپنا لیں اور سچے ہو جائیں، حکمران عوام سے سچ بولیں، جو لوگ ہیں آپس میں سچ بولیں، تاجر بھی لوگ سچ بولیں، تو اس میں ہماری اپنی برائی ہوگی. کہتے ہیں کہ جو جہنم کا ایک لمحہ ہے وہ تمام زندگی کی موجیں بھلا دے گا، انسان سب کچھ بھول جائے گا. اور جیسے سر نے فرمایا کہ جو سچ بولے گا اس کو جنت کے بیچ میں گھر ملے گا، جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے پھر جہنم ہے. تو فیصلہ ہمارا اپنا ہے. ہمارے ملک کی بھی عزت اسی میں ہے. ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم اس برائی سے اپنی جان چھڑا لیں. اس مہینے کا ہمارا یہی حاصل ہوگا اگر ہم جھوٹ کو بولنا چھوڑ دیں. سر وہی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا ہمیں کہ ہم نے جھوٹ سے کیسے بچنا ہے. سر آخری سر کچھ ریمارکس پلیز اس بارے سے. ہاں جی سر. اچھا اس میں آپ نے حکمران کی بات کی تو جو اچھے اور نیک حکمران ہوتے ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑی یعنی کہ بات. اگر وہ نیک ہے، عادل ہے، منصف ہے، وہ اللہ جی کا سایہ ہے. اور جی اللہ تعالیٰ ایسے سچے حکمران کی، عادل حکمران کی اور منصف حکمران کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ یہ فضیلت دیکھ لیں، آپ نے ایک لیڈر کی کیا فضیلت بات ہے. بیان کی ہے ایز اے جی جو سچا بندہ ہوگا اور کھرا جی ہوگا اور عادل اور منصف ہوگا. جی تو ظاہر ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صدیقین میں، سچے بندوں میں شامل ہوں، اور اس رمضان آمین. المبارک میں بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایک جو جھوٹ ہے اس سے تو ہم کو دور کرے. یہ دعائیں انشاء مانگے اور اللہ جی تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم یہ دعائیں بہت زیادہ مانگیں. بہت شکریہ سر انشاءاللہ. آپ. تھینک یو سر. اللہ